الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باوض بلند درود پاک پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد انتہائی میرے واجب القدر والاحترام معزز و محترم محتشم میرے عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے کچھ انسانیت کے احکام کا ذکر کیا اور کچھ ایمان والوں کے لیے انسان کو حکم یہ دیا کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے، اور جب وہ دین اسلام کو قبول کر لے تو اب اس کے حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرے، اس کی ذات کی طرف وسیلہ اختیار کرے.
اس ذات کی طرف وسیلہ اختیار کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مومنوں سے خطاب فرمایا۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ مومنوں سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات شریف کا مطالعہ کیا۔ تورات کو جب میں نے پڑھا تو تورات کے اندر میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان یہودیوں سے مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں مخاطب ہوتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا تھا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں تم پر یہ چیز لازم ہے۔ جب یہودیوں سے مخاطب ہوئے تو ان سے یہ لقب دیا، اور جب ایمان والوں سے مخاطب ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نسبت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بلکہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 88 مرتبہ اپنے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے اور پھر فرمایا المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا جو ہے وہ مومن ہے، اور مومن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مومن کو اپنی طرف سے فرمایا یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ عزت اور یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی عام لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ جب ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا کرو؟ تم وسیلے کو ڈھونڈو، اور پھر اس کی راہ میں فرمایا وجہاد وجاہدوا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ جب تم اس کے راہ کے اندر جہاد کرو، فرمایا اس امید پر کہ فرمایا تم فلاح اور کامیابی حاصل کر لو گے۔ حضرات گرامی قدر، اب آپ اس آیت مقدسہ سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کرنا ہے؟ وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اور وسیلے کے بارے میں تفسیر معتبر تفاسیر کے اندر تفسیر ابن کثیر نے اس بات کو لکھا کہ وسیلے کا جو معنی آپ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وسیلے کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کے ذریعے مقصود حاصل ہو جائے، جس کے ذریعے کیا ہو؟ مقصود حاصل ہو جائے۔ اور اس طرح تو اور پھر دوسری بھی آپ نے دوسرا وسیلے کا معنی ذکر فرمایا تفسیر ابن کثیر کے اندر، انہوں نے فرمایا کہ وسیلہ جو ہے وہ ایک بلند ترین مقام کا نام ہے۔ وسیلہ جو ہے ایک بلند ترین مقام کا نام ہے، اور وہ جو جنت کے اندر بلند ترین مقام ہے، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور وہ مرتبہ ہے، وہ سب سے اوپر عرش کے قریب ہے، اس جگہ کا نام ہے، مقام ہے، اور اس مقام کو مقام وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور اس سے مراد جو ہے فرمایا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات
مراد ہے اور مقصود ہے وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مقام جو جس سے مراد حضور کی ذات ہے، فرمایا اس سے مراد حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مقصود حاصل ہونا یعنی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہونا، فرمایا اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور ویسے فرمایا گیا کہ نیک اعمال جو ہیں یہ بھی وسیلہ ہیں، یہ بھی کیا ہیں؟ ایک وسیلہ ہیں۔ اور فرمایا گیا جس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ آپ نے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اکثر بیشتر آپ نے کتابوں کے اندر لکھا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ 3 آدمی کسی جگہ پر سفر پر جا رہے تھے، تو راستے کے اندر جب تینوں آدمی اکٹھے ہوئے تو رات کا کوئی وقت تھا کہ آندھی آنی شروع ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ دن کا وقت تھا اور وہ ایک غار کے اندر چلے گئے، اور غار کے اندر جا کر انہوں نے بیٹھے، اور پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا بھاری در پتھر گرتا ہے اور اس غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے روایات سنی ہوں گی۔ اور وہ تینوں آدمی اس جگہ پر بیٹھ کے جب بڑا زور لگایا، کوئی یعنی کہ زور کام نہ آیا، پریشانی کے عالم کے اندر، اب وہ تینوں آدمی بیٹھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ آؤ یار اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر ان نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمارے ان نیک اعمال کی وجہ سے ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور ان تینوں نے جب دعا کی، ان تینوں کی دعا کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ نماز بھی نیک اعمال ہے، روزہ بھی نیک اعمال ہے، زکوٰۃ بھی نیک اعمال ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ نیک اعمال ہیں، اور ان نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ قرب عطا فرماتا ہے، اس کو مقصود عطا فرماتا ہے، اس کو وہ درجہ عطا فرماتا ہے جس کی وہ تلاش کے اندر وہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن کچھ زبادات ایسی ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو بہت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نام کی برکت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ کوئی دعا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، نیک بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کی وجہ سے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا عطا فرما دیتا ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، ہم اولیاء کاملین سے بھی وسیلہ، ان کا بھی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں، ہم حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے جو بھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسی نیک عمل ہو، اے اللہ پاک اس نیک عمل کی برکت کی وجہ سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا ہمیں جو بھی ہماری مشکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے، اس مشکل کو ہمارے لیے آسانی سے آسانی پیدا فرما دے۔ حضرات گرامی قدر، اب قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے پہلے سپارے کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تیرے رب نے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے جب یہ ارادہ فرمایا، یہ اللہ نے جب خلیفہ بنایا، تو اب اس لفظ خلیفہ پر مفسرین اکرام جو بحث کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنانا چاہا تو خلیفہ بنانا جب یہ بات چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خلیفہ بھی بنایا، فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں میں زمین پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا رب نے لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جب خلیفہ بنانے والا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، پھر علی الاطلاق خلیفہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عظمیٰ بھی انہیں عطا فرمائی،
اور وہ عطا فرمائی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرات محترم، اب یہ بات تھوڑی سی بڑی دقیق اور اس کو تھوڑا سا سمجھنا مقصود ہے۔ میں صرف آپ کی توجہ ساری طرف سے ہٹا کر میں صرف آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم وسیلہ جو اختیار کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام فرماتے ہیں کہ وسیلہ بنانے کی چند وجوہات کو ذکر کرتے ہوئے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وسیلہ اسے بنایا جاتا ہے اور خلیفہ اس بندے کو بنایا جاتا ہے، یا اس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے جس بندے نے اس دنیا سے چلا جانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقوں کے اندر اکثر و بیشتر پیر صاحب ہوتے ہیں، ان کا ایک خلیفہ ہوتا ہے نا، یا جیسے باپ ہے تو باپ کے بعد اس کا بیٹا کیا ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ جب باپ نہیں ہوتا تو وہ بیٹا اس سارے نظام کو کیا کرتا ہے، سنبھالتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، وہ سارے نظام کو کیا کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ تو اب اسی طرح یعنی جب کوئی پیچھے نظام کو سنبھال لے، جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اب اس کے نظام کو سنبھالنے کے لیے اس کو خلیفے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ خلیفہ بناتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ یا حی یا قیوم ہے، وہ تو موت سے بھی پاک ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کو کس لیے پیدا فرمایا، کس لیے بنایا؟ اس کے اوپر تو موت بھی طاری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرمایا کہ میں اے فرشتوں میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ جس کو میں خلافت عظمیٰ عطا کروں گا۔ اب اس کی دوسری وجہ جو ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دوسری وجہ یہ کہ ایک ذات پورا نظام چلا نہیں سکتی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے تو دیکھا ہوگا آپ نے، اسے 10 12 15 آدمی جو ہوتے ہیں اس کو نظام کو چلاتے ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے چندہ اکٹھا کرنا ہے، آپ نے فلاں کام کرنا ہے، کسی کی ڈیوٹی کوئی ہوتی ہے، کسی کی کوئی ہوتی ہے۔ تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ ایک گھر کو یا ایک مسجد کو چلاتے ہیں۔ یہ ایک دکان کے اوپر آپ نے دیکھا ہوتا ہے 4 بھائی ہوتے ہیں، وہ مختلف اپنا ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور دینے کے بعد ایک بھائی چلا جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آ جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے تو چوتھا آ جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس دکان کے اس نظام کو چلاتے ہیں، یا وہ اس مسجد کے اس نظام کو چلاتے ہیں۔ تو جب وہ نظام کو چلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس کو کبھی نہ نیند آئی ہے تو نہ کبھی کوئی اونگ آئی ہے، بلکہ وہ اس چیز سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پھر خلیفے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بات یہ سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ میں بڑے آسان لفظوں میں آپ کو تک بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خلیفہ کیوں بنایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھامے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، چاہے اگر وہ ساری نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے معاملات ہیں، بلکہ پوری نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس نے پوری کائنات کو محیط کیا ہوا ہے، گھیرے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری وجہ اس کی جو ذکر فرمائی، فرمایا تیسری وجہ کہ اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ خلیفہ اس لیے بنایا کہ وہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے نا کہ اگر خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک نظام کو چلا رہا ہے، اگر وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس کی جگہ پر آتا ہے، وہ جو خلیفہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ اب ایک بیٹا ہے، باپ بیٹا ہے، اگر بیٹا ایک شادی پر جاتا ہے تو باپ اگر گھر پہ رہ جاتا ہے تو اسے یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جناب باپ کی جگہ پر یہ آیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہے یا باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ اس لیے نہیں آیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک نظام کو چلا رہا ہے تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے خلیفہ اس لیے بنایا ہو کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت کے اندر فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسی حالت کے اندر
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے فرمایا جس نے پوری کائنات کو محیط کیا ہوا ہے اور وہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلیفہ بنایا ہے، اور خلافت عظمیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور خلافت عظمیٰ جب عطا فرمائی ہے، حالانکہ اللہ تو نظام کو چلا رہا ہے، نظام تو اس کو چلانا چاہیے کہ جس کو نیند آ جاتی ہے لیکن نیند آنے کے بعد اس کے قائم مقام دوسرا آدمی ہوتا ہے، یا اسی طرح مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے اگر ایک آدمی نہیں آتا تو دوسرا آدمی آ جاتا ہے، اگر دوسرا نہیں ہوتا تو پھر تیسرا آدمی آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خلیفہ بنایا، تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا۔ اب اس کی جو چوتھی وجوہات ذکر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مفسرین اکرام فرماتے ہیں چوتھی وجوہات یہ ہیں کہ فرمایا اس نے کہیں دور جانا ہو، ایک آدمی ہو اس نے کہیں دور دراز جانا ہو، تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پر میں جا رہا ہوں، آپ نے پیچھے کا نظام آپ نے سنبھالنا ہے، کہتے ہو نا ایسے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسے کہتے ہو نا کہ جناب فلاں آدمی نے میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے اور پیچھے کا جو نظام ہے وہ تم نے سنبھالنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کو بنانے والا وہ رب کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ کیا جانا، بلکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری کائنات بزم کائنات جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فرمایا ساری چیزیں ایک ہیں۔ فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے بنا لیتا ہے۔ اور فرمایا کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بحر و بر میں خشک و تر میں ہے تیرا جلوہ عیاں، بحر و بر میں خشک و تر میں جلوہ تیرا ہے عیاں، فرمایا ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لا مکان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی لا مقام ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خلیفہ بنانے کی چار وجوہات کو مفسرین اکرام نے ذکر فرمایا، اگر ان چار کی چار تمام کی تمام وجوہات کو سامنے رکھا جائے تو فرمایا یہ تمام کی تمام یہ رائے گاہ ہیں، ان میں کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہیں جانا ہے تو اس نے اپنا نائب بنا لیا۔ لیکن علماء اکرام اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمایا علل اطلاق ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، فرمایا اللہ کی ذات نور ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بولو یار، اللہ کی ذات فرمایا نور ہے۔ اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ خلیفہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جہان کے اندر اس امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کے اندر اسی آیت کریمہ کے ضمن کے اندر وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنانے کی وجہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں قصور کی وجہ سے خلیفہ بنایا۔ مخلوق آپ ہیں، میں ہوں، مخلوق میں قصور کی وجہ سے خلیفہ بنایا۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے براہ راست فیض لینا، اللہ کی ذات سے براہ راست فیض نہیں یہ لے سکتے تھے۔ اب امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ کمی مخلوق کے اندر ہے، یہ کمی خالق کے اندر تو کمی نہیں ہے نا؟ بولو یار، خالق کے اندر کمی نہیں ہے، یہ کمی مخلوق کے اندر ہے۔ فرمایا وہ تو عطا کرنے والا ہے، اس کی ذات تو فرمایا کہ نور علی نور ہے، اور فرمایا کہ ادھر وہ نور علی نور ہے، ادھر ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، اور فرمایا کہ ظلمت اور نور کا آپس میں رابطہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کو آپ نے دیکھا ہے نا، انسان کیا ہے؟ انسان کے اندر ہرس ہے، ہوس ہے، ہوتی ہے نا؟ آپ جو دکاندار ہیں نا،
میں یہ سب کی بات کر رہا ہوں، دکان پہ جو بندے بیٹھتے ہیں نا، انہوں نے دیکھا ہوگا آپ نے کیا کرتے ہیں، اگر 1 لاکھ روپے کما لیے نا یار تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اور گاہک آ جائے گا، اندر ہرس ہے نا۔ تو ادھر نور ہے اور ادھر ظلمت ہے، اب نور اور ظلمت اکٹھے نہیں ہو سکتے، نور اور ظلمت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واسطے مخلوق خدا سے تعلق رکھنے کے لیے اللہ نے خلیفہ کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ نے کیا کیا، خلیفے کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ اور خالق کائنات نے اس خلیفے کو بنا کر فرمایا خلیفے کا تعلق رب سے بھی ہو اور خلیفے کا تعلق مخلوق سے بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فرمایا خلیفے کا تعلق جو ہے رب سے بھی ہو اور خلیفے کا تعلق مخلوق سے بھی ہو، یعنی رب فیض عطا کرنا چاہتا ہے اور فیض خلیفہ رب سے لے کر فرمایا مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ فرمایا رب کیا کرتا ہے، وہ فیض لے کر مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا، فرمایا اس کا نام، اب یہ جو درمیان کے اندر وسیلہ ہے، یہ جو درمیان کے اندر وسیلہ کیا ہے، یہ جو خلیفہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وسیلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو، اور وہ وسیلہ کیا ہے، اور وسیلہ وہ ہے، وہ خلیفہ جو ہے وہ وسیلہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر فرمایا خالق سے لے کر فرمایا مخلوق کو عطا فرماتا ہے، وہ وسیلہ ہے۔ اور پھر وسیلے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ان کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا کہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید کے اندر، قرآن پاک کی 3 آیت کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لعنت اللہ علی الکافرین۔ اور جب اور ان کے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک آیا، اور وہ جو اس کے ساتھ ان کتابوں کو قرآن اور تورات کی تصدیق فرمائی، اور ان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے کافروں کو فتح مانگتے تھے، اور جب تشریف لائے ان میں سے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام، اب انہوں نے کیا کیا، جب ان کے پاس حضور نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے، اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے ان کا انکار کر دیا، کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا پھر جب منکر ہو کر بیٹھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے پہلے دعا مانگتے رہے، اب جب دعا کی قبولیت کا وقت، دعائیں قبول ہوتی رہی، اب جب وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا، اب انکار کر دیا۔ جب انکار کیا، اب اس کے بعد میں کیا ہوا، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ابھی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، حضور کی ولادت نہیں ہوئی، حضور کی ولادت نہیں ہوئی، حضور کی آمد سے بھی قبل، اور حضور کی آمد سے قبل اس وقت بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو اوس، یہ جو جتنے بھی تھے لوگ، یہ بڑے بڑے قبیلے کے جو سردار تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ فرمایا کہ یہ دونوں جب ان کی آپس میں جنگیں ہوتی اور جنگ ہوتی تو ان میں سے ایک قبیلہ جو بنو قریظ ہے، اس نے کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، فرمایا بوسیلہ محمد مصطفیٰ کے نام سے۔ آپ چاریے یا غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا کہ جب انہوں نے
وہ جو قبیلہ تھا انہوں نے کیا کیا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ اس نام کی برکت سے اے اللہ ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے اللہ ان کو برکتیں عطا فرماتا، انہیں فتح عطا فرماتا۔ لیکن جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن کے نام کی برکت سے انہوں نے دعائیں مانگی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہوتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو قبول کرتے، بجائے اس کے کہ انہوں نے جب پہلے ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی حضور کے نام کی برکت سے فتح ہوتی تھی، جب حضور تشریف لے آئے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور کا کلمہ پڑھتے، کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کو اختیار کرتے۔ انہوں نے حضور کی غلامی کو اختیار نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ حضور کے منکر ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ آج بھی قرآن پاک کی یہ آیت موجود ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن آج بھی کچھ وسیلے کے منکر ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں وسیلے سے کیا ضرورت ہے، ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دیں، اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، فرمایا میں جسے چاہوں جتنا چاہوں جس وقت چاہوں فرمایا میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اب اس سے یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ دیکھیے، ہمارا عقیدہ کتنا صاف اور سچا عقیدہ ہے۔ ہم اولیاء سے بھی مدد مانگتے ہیں نا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھ لیں، دینے والی اللہ کی ذات ہے، یہ بات پہلے ذہن کے اندر رکھیں، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے کیا کرتا ہے؟ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ذات کو وسیلہ بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر قحط سالی پڑ گئی، ہر طرف قحط سالی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان دیکھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا، حضرت عمر نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے آپ نے بارش مانگی۔ تم تو حضور کی بات کرتے ہو، حضرت عمر نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اب حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ بے شک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ کے اندر دعا مانگتے تھے اور تو بارش برساتا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے دیکھا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں، آپ نے بھی اپنے چچا کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تو نے بارش عطا فرمائی دی۔ اے اللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ اپنے محبوب کے چچا کی برکت سے وسیلے سے اے اللہ بارش عطا فرما۔ اب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی، حضرت عمر نے بھی دعا مانگی۔ آج ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، ہم اولیاء کاملین کے وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں، اولیاء کاملین کے وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ان نیک بندوں کے وسیلے سے عطا فرما، ان نیک بندے کو وسیلے سے عطا فرما۔ اب حضور کے نام کی برکت، آخری حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نام کی برکت دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آدم علیہ الصلوۃ والسلام
جب جنت کے اندر جتنا عرصہ رہے اس کے بعد آپ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، زمین پر آئے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں تفسیروں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کبھی سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، روتے رہے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی، کیوں نہ ہو کہ میں نے جنت کے دروازے پر جو نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے پتوں پر، جنت کے ستونوں پر میں نے نام دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، کیوں نہ ہو کوئی ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ عرض کیا، دعا کی، اے اللہ اس نام کی برکت سے آپ فرماتے ہیں میری خطا کو معاف فرما دے۔ تو نام کی برکت اب کیا ہوا، یہ وسیلہ بنا۔ آج بھی اہل سنت والجماعت جب بھی کبھی مشکل پیش آئے، جب بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو حضور کی بارگاہ کے اندر استغاثہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے۔ اور پھر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، گردا وطن رت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ اور آل رسول کے وسیلے سے جب بندہ دعا مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی اگر سچے دل کے ساتھ جب سیدہ کی غلام بن کر سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرے، فرمایا سیدہ وکیل بن کر اس کی سفارش کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ہمارے ایک دوست ہیں حکیم صاحب، اس وقت وصال فرما گئے ہیں، ان کا ایک مسئلہ تھا ان کی بیٹی کا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب والا کہ یہ آپریشن ہی ہوگا، اس سے علاوہ بڑا آپریشن ہوگا۔ وہ بڑے پریشان تھے اور وہ ان کے دل کے اندر جو تھا وہ عشق مصطفیٰ تھا۔ تو ایک دن مذاق میں کہتے اسی 3 منٹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ وضو کرتے ہیں تو وضو کر کے حضور دے روزے تھے، آنکھیں بند کی تو حضور کی بارگاہ کے اندر، حضور کی بارگاہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں ہاسپٹل کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھی آپریشن سے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں ہو سکتا، آپریشن ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا ہوا تھا تو میں نے وہیں پہ آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میں سیدہ کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے سیدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو پوچھا گیا، جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں غلام ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، سیدہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرا یہ مسئلہ حل کروا دیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کر کے، وہ سوٹی ان کے پاس تھی تو بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد سے اندر سے آواز آئی، غلام کو کہو صدقہ دے تمہاری مشکل حل ہو چکی ہے۔ فرمایا صدقہ دو تمہاری مشکل حل ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر ہوئی، اندر سے آواز آئی، وہ کہتے ہیں، وہ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میرے پاس آ کر میرے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر آپریشن کے ہی معاملے کو حل کر دیا ہے، تو سیدہ کے غلام بن کر تو جاؤ۔ فرمایا سیدہ تمہاری وکیل بن کر، فرمایا وسیلہ بن کر جب اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہاری وکیل بن کر جائیں گی، فرمایا تمہاری ساری کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا